بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ بخیر ہوں گے اور اس مہنگائی کے دور میں بھی ہمت سے جی رہے ہوں گے، کیونکہ ہمت تو ہمیں کرنی ہی ہے۔ میں آپ کے سامنے بینش بطول، آپ کے اپنے ہی پروگرام بائی دی وے میں۔ ناظرین، ہم آج جس موضوع کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ ہے سکلز، یعنی ہنر۔ ڈگری لیں، کوئی ہنر سیکھ لیں یا پھر دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ آخر کیا کریں کہ زندگی کو ہم کامیابی کے ساتھ گزار سکیں؟ اور اسی سلسلے میں ہم آپ کی ملاقات مختلف ہنر مندوں سے کرا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بہتر معلومات اور رہنمائی فراہم کر سکیں۔ آج بھی ایک ایسے ہی مہمان ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور میں ہمیشہ بہت خوش ہوتی ہوں جب بھی میں کسی ہنرمند سے ملاقات کرتی ہوں یا اپنے پروگرام میں بلاتی ہوں۔ وہ بھی ہنرمند ہیں اور کار میکینک ہیں، ہر طرح کی گاڑی کو ٹھیک کرنا جانتے ہیں، بھگانا جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی گیراج کے مالک بھی ہیں، اپنی محنت کے بلبوتے پر اور اپنے ہنر کے بلبوتے پر۔ محمد شکیل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسا فیل ہو رہا ہے آج آپ کے ہنر نے آپ کو اس ASFE ورلڈ ٹی وی کے پلیٹ فارم تک پہنچایا ہے؟ الحمدللہ بہترین، زبردست۔ اچھا شکیل، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آخر وہ کیا حالات تھے، وہ کیا سچویشن تھی اس وقت آپ کی زندگی میں، بچپن میں، لڑکپن میں، جب آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے یا آپ کو کسی طرف جانا ہے؟ ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیے کہ آغاز کہاں سے ہوا؟ بس سکول سے چھوڑ کے اور اسی ورک شاپ کے ہنر سیکھنے کے چکر میں آ گئے۔ اسکول میں آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ 5 کلاس تک۔ 5 کلاس تک۔ ہاں جی۔ تو گیراج میں کیسے، کیا بس ایک دم اسکول چھوڑا گیراج بھاگے؟ کچھ تفصیل سے ہمیں بتائیے۔ نہیں، سیکھنے کے لیے اس کے لیے 4 سے 5 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ استاد کے پاس تقریباً 4-5 سال شاگردی کرنی پڑتی ہے۔ نہیں شکیل، مجھے یہاں یہ بتائیں کہ جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے جی تو آپ کے والدین تو اس کا مطلب ہے کہ یہی چاہتے تھے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، تو وہاں سے کیا ایسے حالات ہوئے؟ تعلیم، وہ تو کہتے تعلیم حاصل کریں، پڑھیں، ہاں، لیکن بس ہماری نالائکی تھی، ہم نہیں پڑھے۔ اچھا نالائق تھے، مطلب ماں باپ کا مسئلہ نہیں تھا، ذاتی طور پہ نالائق تھے۔ اچھا اچھا، تو پھر بھاگتے ہوں گے اسکول سے؟ ہاں ایسے ہی ہے، پھر وہ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تو بس۔ تو والد صاحب نے کٹنی لگائی کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت دفعہ انہوں نے کہا بھی، ہاں، تو وہ خیر ہمیں مارتے نہیں تھے، وہ کہتے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، نہیں پڑھتے ہو تو کچھ کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہمارا یہ کزن ہے، وہ کام کر رہا ہے، اسی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس شاگردی کرتے رہے 3-4 سال۔ کس عمر میں تھے آپ اس وقت؟ کیا ایج تھی آپ کی اس ٹائم؟ تقریباً 13 سال عمر تھی۔ اچھا 13 سال کی عمر میں آپ گیراج پہ کام سیکھنے کے لیے چلے گئے؟ 13 سے 14 سال عمر تھی۔ ٹھیک ہے، تو کیا وہاں پہ مطلب آپ کو یہ خود سے پتا چلا کہ میں یہ کام بہتر سیکھ سکتا ہوں گاڑیاں ٹھیک کرنے کا، یا کسی نے آپ کو پالش کیا، بتایا؟ کوئی کسی نے نہیں، ہمارا بس دوست تھا وہ بھی کرتا تھا، اور ایسے ہی اس کے ساتھ چلے گئے۔ اچھا، ہاں بس کرتے رہے، وہ میرا کزن تھا استاد میرا، بس اس کے پاس ہم کام کرتے رہے۔ نہیں تو یہ بتائیں کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک گیراج ہوتا ہے جو میری نالج ہے، اس میں ایک چھوٹا ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے استاد جو سب کی مار پٹائی چترول کرنے کے بعد انہیں کام سکھاتا ہے۔ تو آپ شروع میں وہ چھوٹے بن گئے۔ اچھا، تو ذرا اس چھوٹے کو اس سفر میں کیا کیا مشکلات اٹھانی پڑی، ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں۔ مشکلات بہت آتی ہیں، سارا دن تو چائے میں لگا رہتا ہے بندہ، چائے پلانے میں؟ نہیں صفائی بھی آپ لوگ چھوٹا کرتا ہے؟ ہاں صفائی بھی، چائے بھی، پھر سارے ٹول صاف کرنے سارا دن، مطلب وہ تو 2 سال تو صفائی میں جاتے ہیں۔ اچھا، ٹول کی صفائی، گاڑیوں کے انجن کی اور چیزوں کی، جو بھی سامان کھلے گا اس کو صاف کریں، بس یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں کبھی احساس نہیں ہوا کہ یار اسے تو پڑھ ہی لیتے؟ بس وہ پھر اس طرف ذہن ہی نہیں گیا۔ اچھا، مطلب آپ کا پھر شوق بھی پیدا ہو گیا؟ شوق پیدا ہو گیا، بس شوق کی وجہ سے کرتے رہے بہترین۔ تو سب سے پہلے آپ کو کب استاد نے آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو کہا کہ بھائی شکیل آج یہ تو گاڑی تم ٹھیک کرو گے؟ یہ تقریباً 3 سے 4 سال بعد۔ اچھا، اتنی محنت، اتنا وقت لگا؟ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہر طرح کی گاڑی آتی تھی آپ کے پاس، آپ کے گیراج میں؟ بالکل۔ وہاں پہ جو آپ نے مشکلات اٹھائیں وہ تھوڑا سا ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ
ایک ہنرمند جب سیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار ہو ہاں جی کہ مشکلات ہوتی ہیں. وہ تو پھر بندے کو کرنا پڑتا ہے نا کہ بھائی جس طرح کوئی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی, لوگوں کی گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں, باتیں بھی سننی پڑتی ہیں, یہ سارا کچھ ساتھ ہی ہوتا ہے. نہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی گاڑی آپ نے خراب کر دی ہو, کوئی پرزہ توڑ دیا اور پھر اکثر ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو کیسے فکس کرتے ہیں, مطلب وہ پھر استاد کی نظروں سے بچا کے؟ اب تو خیر آپ خود استاد ہیں, ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اب تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس ٹائم یہی تھا, ہوتا تھا کہ چلو کوئی چیز خراب ہو گئی ہے, پہلے نمبر تو ہم استاد کو بتاتے تھے کہ بھئی یہ چیز میں مسئلہ آ رہا ہے, تو یہ جو ہے نا وہ کہتے چلو. کئی دفعہ تو غصے میں ہوتے, مار بھی لگاتے تھے, لیکن بعض ٹائم نہیں بھی. تو آپ نے اپنے اس ہنر سے ہاں جی پیسہ کس وقت کمانا شروع کیا؟ 13 سال کی عمر میں تو آپ گیراج گئے. 2008 میں میں نے اپنا کام شروع کیا ہے. اس سے پہلے نہیں تو لوگوں جب کے آپ پاس چھوٹا تھے وہ تو کچھ بھی نہیں, وہ تو اچھا اس وقت کچھ نہیں ملتا تھا؟ نہ صرف کام سکھاتے وہ تو تھے. 6 مہینے بعد گھر جاؤ نا تو آنے جانے کا کرایہ دیتے تھے بس. اچھا, مطلب بس ماں باپ نے بچہ گیراج کے مالک کے حوالے حوالے کر دیا. ہاں جی, اس کو مارو پیٹو, مطلب جو چاہے کرو, کام سکھا دو. کام سکھا دو, ایسے ہی. اچھا, تو آپ کی مطلب ذاتی کمائی سب سے پہلی کیا تھی, کتنی تھی, کیا آئی آپ کے ہاتھ میں؟ بس کوئی 3000 سے شروع ہوا ہے. اچھا, تقریباً سن 2000 میں. ہوں, وہ پھر 5 سے 6 سال میں نے کسی کے پاس کسی کے 5000 تنخواہ پہ کام کیا ہے, کسی کے پاس 8000 روپے کیا ہے اچھا منتھلی. اچھا, تو اس کے بعد پھر ہم چلے گئے جی 2008 میں نے اپنا کام ادھر شروع کیا. اچھا, اس کا آغاز کیسے ہوا آپ کے کام کا؟ مطلب آپ تو دیکھیں کام کر رہے تھے کبھی کسی کے پاس, تو کیسے یہ خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ اب مجھے اپنا کام شروع کرنا ہے؟ کس طرح وہ ایک دم سے, دیکھیں اس کے لیے تو پیسہ چاہیے, پیسہ بھی چاہیے, سارا کچھ چاہیے, لیکن وہ ایسا سسٹم تھا. کچھ ایسے میرے دوست تھے, انہوں نے کہا جی چلو آؤ جی, ٹول آپ کو میں لے کے دیتا ہوں, چلتے ہیں. ہم جا گئے ہیں, سارا سامان لے آئے, اپنا ٹول شول لا کے بس کام شروع کر دیا. مطلب ایک چھوٹے پیمانے پہ آپ نے کام شروع کیا, چھوٹے پیمانے پہ. اور آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ کامیابی کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ پہلی سیڑھی پہ رکھا جاتا ہے, پہلی سیڑھی سے, ہمیشہ آپ آخری شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا ہے. نہیں, شارٹ کٹ والا چکر ہی کوئی نہیں. ہاں, پہلی سیڑھی پہ اسمال انویسٹمنٹ سے آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو شکیل, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قسمت کے ساتھ ساتھ کسی بھی کام میں, کسی بھی ہنر کو سیکھنے کے لیے محنت بھی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, کیونکہ لوگ کرتے کراتے کچھ نہیں, آخر میں کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی. نہیں, دیکھو محنت سب سے پہلے محنت ضروری ہے. محنت کرو گے تو پھر کچھ نہ کوئی, گھر بیٹھے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں دے گا. محنت بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ 3-4 سال آپ نے شروع میں لگائے, ہاں جی, اس کے بعد آپ نے جب اپنا کام شروع کیا, ہاں جی, تو پھر آپ نے چھوٹے رکھے؟ ہاں بالکل, ابھی بھی ہیں میرے پاس. تو ان چھوٹوں کو کیا آپ نے اسی طرح سکھایا؟ نہیں, ہم نے ان سے بہت بہتر سکھایا, کیونکہ ہمیں جتنی مار لگتی تھی نا, ہم نے ان کو نہیں مارا, اور نہ ہی آج تک مارتے ہیں. اچھا, اکثر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ ساس بہو سے بدلہ لیتی ہے کہ جی میں جب بہو تھی تو ظلم ہوا. میرا یہ بالکل بھی نہیں ہے. لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ کافی بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, ان کو کان پکڑوا کے بیٹھائی رکھتے ہیں. تو ہم ایسا کام نہیں کرتے. ایمانداری سے بتا دیں, دیکھیں جھوٹ نہ بولیے گا. لیکن یہ کہ یہ واقعی ایک بات ہے کہ محنت, اور آپ نے یقیناً دن رات محنت کی ہوگی. دن رات محنت کی ہے. تو پھر جب آپ نے اپنا گیراج شروع کر لیا, تو کیا آپ کی آمدنی بہتر ہونا شروع ہوئی؟ ہاں جی, الحمدللہ بہت بہترین ہوگی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے تعلیم چھوڑنے کے بعد ہنر سیکھنے کا فیصلہ کیا, وہ ایک درست فیصلہ تھا؟ بہترین, ہاں جی, درست. اور آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر تعلیم حاصل, پھر تو سب چھوڑ دیں ڈگری وگری اور ہنر کی طرف لگ جائیں؟ بس وہ ہر بندے کا اپنا ہے جی. اب ہماری کوشش ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں نا, ہم ان کو پڑھائیں. اچھا, مطلب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی بچہ اس ہنر کی طرف بھی کریں گے, لیکن تعلیم کے بعد. یہ بات, تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم کے بعد جو ہے نا پھر ہم اب دیکھیں گے. اور ایکچولی ناظرین, ہم آپ کو یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہنر سیکھا جائے نا, تو پھر تو کیا ہی بات ہے پھر تو. لیکن بعض اوقات جیسے آپ نے کہا کہ کچھ حالات نہیں ہوتے, ہاں بالکل, مالی طور پہ والدین اسکول نہیں بھیج سکتے, تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر, بجائے اس کے کہ بچہ گھر بیٹھا رہے, بری صحبت میں پڑے, کسی ہنر میں لگا دیں؟ وہ اچھا فیصلہ ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کار میکینک ہونے کے ساتھ ساتھ اور کون سے ایسے ہنر ہیں جو بچوں کو اسی وقت میں جب والدین دیکھ لیں کہ بھئی نہیں پڑھ رہا,
یا ہم افورڈ نہیں کر وہ سکتے؟ کوئی بھی بچہ نا، اس کے پہلے تو آپ نے ذہن دیکھنا ہے نا کہ بھئی اس کا کس طرف ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے، تو اس حساب سے پھر بندہ لگائے نا تو پھر وہ اس میں ذہن سے کام کرے گا. نہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین اتنا بچوں کو مارجن دیتے ہیں کہ پہلے اس کا ذہن ریڈ کریں اور اس کو، پوچھتے ہیں نا، وہ تو زبردستی نہیں کرتے؟ نہیں زبردستی گاؤں گوٹھوں میں خاص طور پہ نہیں گاؤں والے بھی خیر اب تو بہت سلجھ گئے ہیں. اچھا وہ ایسی وہ نہیں ہے، کیونکہ میرے خود والد جو ہے نا ذمہ دار ہیں. اچھا ہاں، وہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ بھئی ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے. ہمارے باپ نے تو ہمیں کبھی ایک انگل بھی نہیں لگائی، نہ والدہ نے نہ باپ نے. ہاں، تو آپ ایک اچھی تربیت لے کر بڑے ہوئے اور وہی تربیت پھر آپ نے بچوں کو دی، آگے بچوں کو دے رہے ہیں. تو شکیل کیا آپ کو کبھی کوئی پچھتاوا تو نہیں ہوتا کہ کاش میں تعلیم ہی حاصل کر لیتا؟ نہیں آج تک نہیں ہوا. مطلب آپ بالکل مطمئن ہیں؟ بالکل 100% مطمئن. تو جو آپ کی گیرات سے جو بھی آپ کی آمدنی ہے، کیا وہ اب بہتر ہوتی جا رہی ہے دن بدن، یا اس مہنگائی کے دور میں آپ کو بھی مہنگائی کے مسائل دور ہیں؟ میں تو ساری دنیا پریشان ہے، لیکن شکر الحمدللہ. سر گاڑی ٹھیک کرنے کے بہت پیسے لیتے ہیں آپ لوگ، یہ تو میں گواہ ہوں. سامان بہت مہنگا ہو گیا. سامان سر، اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ ایماندار آدمی ہیں، لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایسے کار میکینک بھی دیکھے ہیں. دیکھیں ہمیں تو گاڑی کا پتہ نہیں، اب جیسے میری جیسی خاتون خاص طور پہ گئی ہے اگر، ایسے ہی ہے تو ایسا چونا لگائیں گے کرتے ہیں. مطلب ایک تار ہمیں تو پتہ نہیں کون سی تار کہاں کو جا ایسے رہی ہی ہے، بالکل ایسے ہی. وہ تاریں خود ہی ڈسکنیکٹ کریں گے، اس کے بعد کہیں گے میڈم جی اس میں تو بڑا کام ہے، ایسے ہی. ٹائر پنکچر نہیں ہے لیکن پنکچر ہے. تو ہم کیسے دیانت سکھائیں شکیل لوگوں کو اس فیلڈ میں؟ یہ دیکھیں جو بھی ہے نا، جو حرام کر کے کمائے گا نا وہ حرام کے کھاتے میں ہی جاتے ہیں. کتنا بھی آپ کر لینا، وہ میں تو نہیں سمجھتا کہ بھئی اس میں کہ بھئی جو حرام کر کے کما کے لے کے جائے گا اپنے بچوں کو کھلائے گا، وہ بیماری میں لگ جائیں گے، کسی اور چیز میں لگ جائیں گے. بہت پیاری بات ہے، رزق حلال ہے نا، حلال کر کے لیں، اس میں برکت ہے. اس میں برکت ہے. تو اب یہ بتائیں شکیل کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا آپ یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کو ساتھ ہنر سکھائیں، یا آپ اس انتظار میں کہ وہ پہلے ڈگری کر لیں؟ ہاں میں تو وہ بھی چھوٹے ہیں خیر ہمارے تو، ہاں تو چھوٹے ہیں وہ تو ان کو بھی ٹائم لگے گا. تو نہیں تو یہ بتائیں نا کہ اگر آپ کا میٹرک کے بعد ان کو جو ہے نا کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا اپنے ساتھ ادھر بٹھائیں تاکہ ان کو تھوڑا بہت سمجھ آئے. نہیں فرض کریں کہ آپ کا بچے کا رجحان انجینئرنگ کی طرف ہے، میڈیکل کی طرف ہے، یا وہ BBA MBA سم تھنگ کوئی اس طرح کی بزنس ایجوکیشن لینا چاہتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور وہ شرمندگی تو نہیں محسوس کرے گا آپ کے ساتھ سیکھتے ہوئے؟ نہیں کیوں شرمندگی محسوس اس کے بچے مذاق، اس کے ساتھ ہی مذاق اڑائیں گے، تم کہنے کہ تم ادھر، ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر روزگار جو ہنر سے کمایا جائے وہ عزت کا روزگار. اور شکیل صاحب میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے جیسے باہر کے ممالک ہیں وہاں پروموٹ کیا جاتا ہے ہنر کو. تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم تو ضروری ہے ہی ہے کیونکہ تعلیم کے بغیر انسان کو شعور نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ ہنر کو پروموٹ کرتے ہیں. صحیح بات کہ جی آپ ساتھ جیسے کوئی بچہ میوزک میں اچھا ہے تو اس کو میوزک پہ لگا دیں گے، کوئی مختلف جو بھی ہنر کی کیٹیگریز ہیں اس میں، لیکن ہمارے ہاں ایسا رجحان نہیں ہے. تو آپ کیا، مجھے خود 3-4 دفعہ آفر آئی ہے باہر سے نا، دبئی سے بھی آئی، سعودیہ سے بھی آئی، میں نہیں گیا ہوں. کیوں؟ میں نے کہا ادھر میرا سسٹم یہ کیا بات ہوئی، زیادہ پیسہ نہیں آپ کمانا چاہتے؟ شیخوں کے پاس بڑا پیسہ ہے. نہیں گیا میں. ان کی گاڑیاں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں سر، وہاں جا کے آپ، مجھے انہوں نے بڑی اچھی آفر دی، سال بعد آنے جانے کی ٹکٹ بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، سارا کچھ دیں گے، میں نہیں گیا ہوں. اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے. یہ چیز آپ کے ملک کے ساتھ محبت اور وفاداری کو ثابت کرتی ہے کہ اپرچونٹیز ہونے کے باوجود آپ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں رہ کر کام کریں. اور یہاں پہ آپ کا تو صدقہ جاریہ یہی ہوگا کہ آپ مزید بچوں کو سکھائیں. بچوں کو سکھا رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جو بچے آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں کیا آپ ان سے کچھ چارج کرتے ہیں؟ نہیں ان کو پیسے دیتے ہیں خود. اچھا، جب آپ بھی کام کرتے تھے تو آپ کو پیسے دیے جاتے تھے؟ بس وہ خرچہ پانی وہی ہم دیتے ہیں. چلو وہ اسی لحاظ سے تھا اس ٹائم، اب ذرا مہنگائی کا دور ہے تو صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں اور گھر کا کام، گھر کا نظام اچھے طریقے سے آپ اس کمائی سے چلا رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ بہترین چل رہا ہے. کسی صورت آپ کسی ڈگری ہولڈر سے کم نہیں. تو کوئی شکیل ہم باتیں تو آپ سے بہت پوچھنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ لیکن وقت اتنا محدود ہوتا ہے ہمارے پاس. تو آپ کوئی ایسا میسج، کوئی ایسی بات جو
ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ دینا چاہیں تو پلیز ضرور دیجیے اپنے تجربے کی روشنی میں. بس یہی ہے کہ سب سے بہترین ہے کہ بھئی تعلیم تو بہت ضروری ہے, اور تعلیم کے ساتھ ہنر جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور ہنر جو ہے وہ بندے کو کبھی بھی بھوکا نہیں مرنے دیتا, اور بہترین ہے. ویل سیڈ. ہاں باقی تو ٹھیک ہے سارا کچھ. زبردست بات آپ نے کہی شکیل, اور میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر سیکھنا کس قدر ضروری ہے. اور فرض کریں کہ اگر کوئی بچہ تعلیم حاصل نہیں بھی کر پا رہا, کسی بھی وجہ سے والدین افورڈ نہیں کر پا رہے یا کوئی بھی اور ریزن ہے, تو بھی وہ اپنے ہنر کے ذریعے باعزت روزگار حاصل کر سکتا ہے اور معاشرے میں ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. ہمارے پاس محمد شکیل جیسے بہت سارے ایسے نوجوان, بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک بہترین روزگار اپنے ہنر کے ذریعے کما رہے ہیں اور اپنی زندگی کی گاڑی کو بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں. اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ان پروگرامز میں اسی طرح جڑے رہیں گے. ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.